السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، خبریں ہیں میرے پاس کچھ۔ ایک تو سابق ججوں کو ٹریپ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ دو جج جو ہیں حاضر سروس، ان کے تو استعفے آ گئے، آپ کے علم میں ہیں۔ اب کچھ مزید ٹارگٹس کیے جا رہے ہیں، ان میں کچھ سابق بڑے بڑے جج بھی شامل ہیں، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے۔ ایک کنگز پارٹی بنانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اس کے کیا خد و خال ہوں گے، کیا اس کی جناب حدود اربا ہوگا، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی کچھ چیزیں، اور شیر افضل مروت آج کراچی میں ان کے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے ہی دو ججز کو تو استعفیٰ دلا دیا گیا۔ صاحب ظاہر ان کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں کچھ اس قسم کا غیر روایتی اور مجرمانہ سلوک کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے۔ ان میں جناب ایک تو جسٹس نقوی صاحب ہیں جناب، اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اور دوسرے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے تو ابھی چیف جسٹس بننا تھا، چند مہینے ہی باقی تھے، لیکن چونکہ وہ منظور نہیں تھے، لہٰذا ان کو جناب بہت کچھ دکھایا گیا، بہت کچھ بتایا گیا، اور فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میدان خالی چھوڑ دیں۔ انہوں نے میدان خالی چھوڑ دیا۔ اب جناب جو انتقام کی آگ تھی وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ مسئلہ ہے کہ وہ جو 5 ججوں کے نام، جن کے نام جناب مریم نواز صاحبہ کے منہ سے نکلے تھے اور جن کے نام میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے نکلے تھے، ان کو جناب ہر صورت جناب جیل میں ڈالنا ہے، یا ان کی کم از کم تذلیل ضرور کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں 2 شوکاز نوٹسز کے بعد استعفیٰ دے دیا، لیکن کہا گیا کہ نہیں جی، کوئی ایک جج آئے، وہ سپریم کورٹ کی ساکھ خراب کرے اور پھر استعفیٰ دے کے چلا جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ آنے والا جج بھی کچھ اسی قسم کی بات کر سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں، وہ سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی تباہ کر دیں، وہ جناب تعصبانہ فیصلے دیں اور پھر ریٹائر ہو کر چلے جائیں۔ یہ کہتے نہیں، کبھی دن کی راتیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، ہونے کو بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے۔ واردات جو ڈالی جا رہی ہے وہ جناب یہ ہے، کچھ ذرائع کا کہنا ہے، کچھ جناب کو اندرونی ذرائع سے، اور کچھ اس کی تصدیق جو ہے کچھ کورٹ رپورٹرز نے بھی کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب قانون کی نئی تشریح کی جائے گی، کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے یہ جناب سامنے لایا جائے گا کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے، اور ان کے سامنے ایک پٹیشن رکھی جائے گی سپریم کورٹ میں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، یہ کیا ججز کے خلاف تو کارروائی کر سکتی ہے؟ کیا یہ صرف حاضر سروس جو جج ہیں صرف ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف بھی کر سکتی ہے؟ کیونکہ طریقہ کار یہ تھا کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا ادر دین ججز ہیں، ان کے خلاف سارے ادارے کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن جو جج ہوتے ہیں حاضر سروس، ان کے خلاف کوئی ادارہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ وہ پابند ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی ایک جناب تقدس ہے اور اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر کوئی بھی ادارہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو اس پر قانون میں یہ پروویژن دی گئی کہ ججوں کے اپنے پاس احتساب کا ایک نظام ہونا چاہیے کہ باہر والا کوئی کارروائی نہ کرے، اپنی مونچھیں اپنے ہاتھ میں رہیں، اور ججز جو ہے وہ اگر کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے، کوئی ان سروس رہتے ہوئے جج کوئی بہت بڑا کام، غلط کام کر بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں اندرونی ایک احتساب کا نظام ہونا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، یہ صرف ان حاضر سروس ججز کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، جو ریٹائر ہو گئے ان کے خلاف تو پھر کوئی ادارہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ویلڈ نہیں ہوگی۔ تو طریقہ کار یہی رہا ہے کہ یا تو وہ اگر حاضر سروس جج رہنا چاہتا ہے تو اس کا احتساب سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوگا، اور اگر وہ چاہے تو ریٹائر ہو کر چلا جائے، پھر باقی ادارے اس کے خلاف دیکھ لیں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے جناب کہ قانون کی تشریح تبدیل کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جج چاہے پرانے ہوں چاہے نئے ہوں، ریٹائر ہو چکے ہوں، حاضر سروس ہو، ان کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے جناب وہی کہ قانون کی تشریح کی جائے گی اور معاملہ سپریم کورٹ میں لایا جائے گا،
جسٹس قاضی فائزی شاہ صاحب بھی وہاں پر تشریح کریں گے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور بینچ بنا دیں جو کہے گا کہ نہیں، تمام ججز کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور بات صرف یہی نہیں ہے، اصل میں جو ٹارگٹ کرنا ہے جناب وہ جسٹس عمر عطا بندیال کو ٹارگٹ کرنا ہے، اصل میں جو ٹارگٹ کرنا ہے وہ جسٹس ثاقب نثار کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سارا کا سارا کھیل بنا جا رہا ہے، ساری کی ساری تیاری کی جا رہی ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ جب تشریح کر دے گی کہ نہیں جی، چاہے حاضر سروس ہوں چاہے ریٹائر ہو، کسی بھی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے، تو پھر ریفرنس بھیجوائے جائیں گے جناب سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ 5 جج جو مریم نواز صاحبہ کو نہیں بھا رہے اور جن کا ابھی تک تو کچھ نہیں بگاڑا جا سکا، لیکن ان کو جناب نون لیگ کے تابع کرنا ہے، ماڈل ٹاؤن کے تابع کرنا ہے، اور جاتی امرہ کے تابع کرنا ہے۔ تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں یہی قاضی صاحب ہوں گے جو وہاں پر یہ معاملہ سنیں گے۔ تو اس طریقے سے جناب واردات ڈالی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جناب پی ٹی آئی نے جناب وہ جو لسٹیں تھیں ان کو از سر نو کھنگالنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے اس میں نام تھے جو اصل میں مسئلہ کیا تھا، اس وقت ٹائم بارڈ تھا کہ آپ نے ٹکٹیں جاری ہونے سے پہلے اپنے امیدواروں کے نام ہر صورت فائنل کر کے بھیجنے تھے۔ تو اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو صرف آپ نے اپنے ووٹرز کو پیغام دینا ہے کہ یہ ہمارے جناب کینڈیڈیٹس ہیں، آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے۔ تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی نے جو انٹرنل سکروٹنی ہے وہ بھی ذرا سخت کر دی ہے۔ تو پرانی لسٹیں موجود ہیں، انصاف جناب www.insaf.pk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہے، لیکن اب جناب ان کو ذرا زیادہ غور و خوض سے ان لسٹوں کو کھنگالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب جن کے نام دیے جائیں گے یا جن کو جتوایا جائے گا ان پر جو ہے ایک لگام نہیں ہوگی پارٹی ڈسپلن کی۔ تو یہ ان کو دو امکانات ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی بند کیا جائے، غائب کیا جائے، اور پھر وہ آ کر کہیں کہ ہم تو جناب آزاد آئے تھے، ہم تو کسی کے پابند نہیں ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لالچ بھی ہو سکتا ہے، لالچ میں بھی جا سکتے ہیں، از خود بھی جا سکتے ہیں، یعنی کہ سارے امکانات ہیں۔ تو ایسے میں جناب جو پرکھا جا رہا ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ تحریک انصاف کے ڈسپلن کے پابند ہیں، رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس کو جب جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، اور تھوڑا سا ٹائم بھی لیا جا رہا ہے، تو یہ لسٹیں تھوڑی سی ڈیلے بھی ہو سکتی ہیں جناب۔ اور اب دوسری طرف جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اب باقاعدہ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر حلف دینا شروع کر دیا جلسوں میں اور کارنر میٹنگز میں کہ ہم چاہے ہار جائیں چاہے جیت جائیں، ہم خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو ایسے معاملات ہو رہے ہیں جناب، وہ اس کو تھوڑا سا سلسلے کو سخت کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا جناب اسپیشل سیٹوں کے لیے، تو اس کے لیے جناب یہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان میں سے یہ سارے لوگ جیت جائیں گے تو فوری طور پر انہیں اس وقت کسی پارٹی میں شمولیت کرائی جائے گی، پھر وہ آزاد نہیں رہیں گے، ان کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں، مجلس وحدت المسلمین میں بھی جا سکتے ہیں، JUIP میں بھی جا سکتے ہیں، حامد رضا کی جناب کسی بھی پارٹی میں وہ جا سکتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس وقت جو PTI ہے وہ بھی سکروٹنائز ہو چکی ہو، دوبارہ الیکشن کرا چکی ہو، یا ریویو آ چکا ہو، تو ایسی صورت میں وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ ماہرین قانون کا کہنا یہ ہے کہ صرف اس پارٹی میں جا سکتے ہیں جس کے پاس سمبل ہو اور اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہو۔ تو PTI چونکہ الیکشن اس لحاظ سے تو کنٹیسٹ کر رہی ہے کہ پارٹی کا نام موجود ہے لیکن اس کے پاس سمبل نہیں ہے، تو بہرحال وہاں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی۔ لیکن ان کا ارادہ یہ ہے PTI کا کہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کروا کے ان کی فوری طور پر ایک تو وہ پارٹی ڈسپلن میں آ جائیں گے، نمبر 2 جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ بھی پھر اس جماعت کے تحت حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جو دوسری طرف حکومتی حلقے انہوں نے بھی بڑی کوشش شروع کر دی ہیں جناب، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے سختی پکڑ دھکڑ زیادہ شروع کر دی ہے۔ پکڑ دھکڑ کا مقصد یہ کیا ہے کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹس جو جیت سکتے ہیں، جن کے بارے میں امکان ہے کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے، ان کے بارے میں جناب اسٹریٹجی یہ بنائی گئی ہے کہ وہ جب تک پابند نہیں ہوں گے، گارنٹی نہیں دیں گے، حلف نہیں دیں گے، حلف بھی نہیں بلکہ گارنٹی نہیں دیں گے کہ جناب وہ جیتنے کے بعد اشارے کے منتظر رہیں گے، اس وقت تک ان کی پکڑ دھکڑ ختم نہیں کی جائے گی۔ تو جناب یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں دونوں طرف اب پھنس گئے ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں ہمیں حمایت دیں، ہمیں گارنٹی دیں، PTI کہہ رہی ہے جناب ہمیں گارنٹی دیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔
اب ہو کیا سکتا ہے؟ حکومت کا خیال یہ ہے کہ اس وقت میں ایک کنگز پارٹی بنائی جائے اور یہ تمام جو جیتنے والے ہیں اس میں شامل کرا دیا جائے اور اس کو کنگز پارٹی کی حیثیت برقرار رہے، تاکہ اگر کل کو مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب بھی آنکھیں دکھاتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا ٹٹولا ڈھنڈورا جا سکے کہ میاں یہ پارٹی جناب بعد میں بنی ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے ووٹ آپ کے نہیں ہیں جناب۔ تو وہ پارٹی جو کنگز پارٹی ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے خلاف بھی کام کر سکتی ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف کے ہاتھ میں دی جائے، اگر نواز شریف صاحب سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف بھی سامنے آ سکتی ہے جناب۔ اچھا جی، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں جناب، عمران خان کا پیغام آیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے انتخابی نشان ختم کیا گیا ہے، ہم اس سے بھی کوئی بدترین قسم کی ہم پر جناب سختی ہو تو میں اس کے لیے بھی انہوں نے کہا جی تیار ہوں، اور انہوں نے کہا جی میں جب تیار ہوں جیل میں ہوں تو عوام بھی ڈٹے رہے اور انشاءاللہ آخری جو جیت ہوگی ان کا کہنا یہ کہ ہماری ہوگی۔ دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب باقاعدہ داغ مفارقت دے کر جا رہے ہیں جناب مسلم لیگ نون کو، اور انہوں نے اب کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ وہ نہ صرف مسلم لیگ نون کے ارکان کی حمایت نہیں کرتے بلکہ ان کے حلقے میں بھی جو لوگ ہیں وہاں بھی وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کی حمایت نہیں کریں گے، اور اس کا واضح طور پر انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب تھے جناب، وہ کراچی پہنچے تھے اور سی ویو پر ان کا جلسہ بڑا شاندار رہا، اگرچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے کراچی میں جنہوں نے بلوایا تھا وہ نہیں نکلے، وہ ڈر گئے، لیکن عوام نکلی ہے اور بڑی تعداد میں نکلی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہ کم از کم پی ٹی آئی کا شان جلسہ کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب جب شیر افضل مروت صاحب مہیسر ہاؤس میں وہاں موجود تھے تو پولیس نے جناب اس کو گھیر لیا اور رات گئے شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی، اور وہاں سے باقاعدہ انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکس ہینڈل پہ باقاعدہ میسیجز بھیجے کہ پی ٹی آئی ہیلپ می، انہوں نے SOS میسیج بھیجا، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور عین ممکن ہے کہ شیر افضل مروت کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے بڑا اچھے انداز میں مقدمہ لڑا ہے، لیکن ایک طرف تو پیپلز پارٹی کہتی ہے جناب، نگران حکومتیں کہتی ہیں کہ ہمیں جناب ہم تو غیر جانبدار ہیں، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں بھی پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے۔ تو یہ جناب آخری خبریں تھیں جو میں نے کہا کہ میں اپنے سامعین تک پہنچا دوں۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔